اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم لعنت کی گئی ان لوگوں پر جن لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرتے تھے۔ وہ کسی برائی سے جو وہ کرتے تھے منع نہیں کرتے تھے، کیا ہی برا ہے وہ جو وہ کرتے تھے۔ تم دیکھتے ہو ان میں سے بہت سے لوگوں کو جہل کفر سے دوستی کرتے ہیں، کیا ہی برا ہے وہ جو ان کے دلوں نے ان کے لیے پیش کیا ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ پر اور نبی پر اور اس تعلیم و ہدایت پر جو نبی پر اتاری گئی ایمان رکھتے ہوتے تو وہ ان کو دوست اور رفیق نہ بناتے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ حکم عدولی کرنے والے ہیں۔ البتہ تم پاؤ گے تمام لوگوں سے زیادہ شدید ایمان والوں سے دشمنی میں یہودیوں کو اور مشرکین کو، اور سب سے زیادہ قریب چاہت کے اعتبار سے ایمان والوں کے ساتھ ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ہم انصار ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں قسیس، عبادت اور اطاعت کرنے والے علماء دین اور رہبان، یعنی دنیا کو چھوڑنے والے اللہ والے فقیر ہیں، اور وہ غرور اور گھمنڈ نہیں کرتے۔ اور جب وہ سنتے ہیں وہ آیات جو اتاری گئی ہیں رسول کی طرف، تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں آنسوؤں سے، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے تو ہم کو درج فرما لے گواہی دینے والوں کے ساتھ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں داخل کرے گا صالح لوگوں کے ساتھ۔ تو اللہ نے ان کو بدلہ دیا ان کے قول کی وجہ سے جنتوں کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نیکوکاروں کا بدلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی سب لوگ جہنمی ہیں۔ یہ سورہ المائدہ کا 11واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس میں غور و فکر کریں اور ہدایات حاصل کریں۔ لعنت کرنے کے معنی رحمت سے اور نظر کرم سے دور کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی فرد کو یا کسی قوم کو اپنی رحمت سے بلا وجہ دور نہیں کرتا ہے۔ چھوٹے موٹے گناہوں کو تو وہ کسی نہ کسی بہانے معمولی نیکیوں کی وجہ سے معاف کرتا رہتا ہے۔ البتہ جب کوئی قوم بڑے گناہ کرنے لگتی ہے اور گناہ گارانہ زندگی کو اپنا شیوہ بنا لیتی ہے
تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو اپنے رحمت سے دور پھینک دیتا ہے۔ آئیے دیکھیں اس رکوع میں لعنت کے کیا اسباب بیان ہوئے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہی ہے کہ انہوں نے نبیوں کی تعلیم و ہدایت سے ہمکنار ہونے کے باوجود کفر اور انکار کی روش اختیار کی تھی۔ کفر و انکار بنی اسرائیل پر لعنت کا پہلا سبب تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مسلسل اور پاہم نافرمانیاں کی تھیں، عدول حکمیاں کی تھیں، معصیت کاریاں کی تھیں۔ ان پر لعنت کا دوسرا سبب گنہگارانہ زندگی تھی۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ صرف گناہ ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ نے اور اس کے رسولوں نے دین حق اور شریعت الہی کی جو حدود قائم کی تھیں ان کو وہ توڑتے تھے اور ان سے تجاوز کرتے تھے۔ حدود کو پھاندنا اور شرعی حدود کو توڑنا ان پر لعنت کا تیسرا سبب تھا۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے عوام اور خواص کو ان کی برائیوں پر، ان کے گناہوں پر اور بدعملیوں پر ٹوکتے نہیں تھے، برے کاموں سے ان کو باز رکھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اور اس وجہ سے پوری قوم میں برائیاں پھیلتی چلی گئیں اور وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ غرض کے چوتھا سبب ان پر لعنت کا یہ تھا کہ قوم کو برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے۔ پانچویں وجہ یہ تھی کہ وہ اہل کفر سے، دشمنان دین سے دوستی کرتے تھے اور ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے تھے۔ ایمان و اسلام کے مفاد سے زیادہ انہیں اپنا مفاد عزیز تھا۔ کشمکش حق و باطل میں وہ اپنا وزن دین کے مخالف کیمپ کی حمایت میں ڈالتے تھے۔ دشمنان دین سے دوستی ان پر لعنت کا پانچواں سبب تھا۔ چھٹی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے فکر و عمل، اپنا اخلاق و کردار، اپنی معاشرت اور اپنے کرتوت سے جن کا دائرہ معاش اور سیاست تک پھیلا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی ناراضی مول لی تھی۔ اللہ کو ناراض کرنے والا فکر و عمل ان پر لعنت کا چھٹا سبب تھا۔ ساتویں وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے عقیدوں اور اپنے اخلاق و اعمال اور زندگی کی وجہ سے اپنے کو جہنم کا مستحق بنا لیا تھا۔ ان پر لعنت کا ساتواں سبب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے کو جہنم کا مستحق بنا لیا تھا۔ آٹھویں وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے احکام کو توڑنے کے عادی مجرم بن گئے تھے۔ احکام الہی کو توڑنا اور ان پر لعنت کی آٹھویں وجہ تھی۔ آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کے دشمنوں سے محبت کرے اور دوستی گانٹھے، آدمی نبی پر ایمان کا دعوے دار ہو، نبی کی اتباع پیروی کا مدعی ہو اور دوستی اور محبت کا روابط و تعلقات ان لوگوں سے رکھے جو اللہ اور رسول اور اس کے دین کے مخالف ہوں۔ لوگ اسلام پر ایمان رکھتے ہوں، اسلام پر چلنے کے دعوے دار ہوں اور غیر اسلامی افکار و نظریات اور غیر الہی شریعت اور قانون پر چلنے والوں اور غیر اسلامی دستور اور قانون کو نافذ کرنے والوں سے دوستی اور محبت کے پینگے بڑھائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے، اگر وہ اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے، اگر وہ اللہ کے دین پر ایمان رکھتے تو دشمنان خدا سے دوستی نہ کرتے، تو دشمنان نبی سے رفاقت نہیں رکھتے، تو دشمنان دین اور مخالفین اسلام سے محبت کے پینگے نہیں بڑھاتے اور ان کو اپنا کرتا دھرتا، اپنا ولی اور نیتا نہیں بناتے۔ دراصل ان کی اکثریت چونکہ فاسق ہے، احکام خداوندی کو توڑنے والی ہے، عدول حکمی کی عادی ہے، اس لیے وہ دشمنان دین اور مخالفین اسلام سے دوستی گانٹتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں کی زبان سے جو لعنت ہوئی، اس کے اسباب اور وجوہات میں ایک بڑی وجہ اور اہم سبب یہ بیان ہوا کہ وہ لوگ کافروں اور مشرکوں اور دشمنان دین سے دوستی اور محبت اور رفاقت کے تعلقات رکھتے تھے اور ان کو اپنا ولی اور کردہ دھرتا بناتے تھے۔ آگے یہ بتایا گیا کہ جرم اس قدر بھیانک کیوں قرار دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل سے عام طور پر یہودی مراد ہوتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اہل ایمان سے دشمنی رکھنے اور مخالفت کرنے میں سب سے زیادہ شدید یہی یہودی ہیں اور انہی کی طرح مشرک بھی ہیں، یعنی توحید کے دعوے دار اور حق پرستی کے ٹھیکیدار یہودی اور مشرکین دونوں ایک ہی درجے میں ہیں، دونوں اہل ایمان کی دشمنی اور مخالفت میں ایک ہی ہیں۔ ان کے مقابلے میں تو نزول قرآن کے دور کے عیسائی غنیمت تھے، بلکہ اہل ایمان سے محبت اور دوستی کے پہلو سے زیادہ قریب تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان پر علماء بعمل موجود تھے، ان میں تارک الدنیا، خدا رسیدہ فقیروں اور سچے مشائخ کی کمی نہیں تھی، ان میں غرور و تکبر نہیں تھا، وہ نسلی، نسبی اور مذہبی گھمنڈ میں مبتلا نہیں تھے۔ مگر بعد کی عیسائی بھی ان تینوں خصوصیات سے محروم ہوتے چلے گئے اور آج تو یہ حال ہے کہ دشمن حق اور مخالف اسلام یہودیوں کی تحریک جو سراسر نسلی غرور اور گھمنڈ پر مبنی ہے اور جو دنیا کو اپنے زیر نگی کرنے کے لیے ہر جھوٹ اور ہر طرح کی بد سے بدتر تدبیریں اختیار کرنے کو روا رکھتی ہے، یعنی صہیونیت سے جس قدر متاثر یا اس کے جال میں پھنسنے والے عیسائی ہیں،
اتنی ان کی ہم نوا، انہی کے نظریات کے حامل برہمنیت بھی نہیں ہے، اور اس کے آج دنیا اسلام اور دنیا انسانیت کو جس قدر خطرہ صہیونیت، عیسائیت اور برہمنیت کے گٹھ جوڑ سے ہے، اتنا خطرہ کسی اور تحریک یا گٹھ جوڑ سے نہیں ہے۔ نزول قرآن کے وقت عیسائیوں کی ایک خصوصیت اور بھی تھی، وہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی آیات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی آیات سنتے تھے تو ان کا دل پسیج جاتا تھا، ان کی آنکھیں ڈبڈبا آتی تھیں، اور عرفان حق سے وہ آٹھ آٹھ آنسو رونے لگتے تھے، اور صرف رو کر اور آنسو بہا کر ہی نہیں رہ جاتے تھے، بلکہ عملاً اسلام قبول کر لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہم کو حق کی شہادت اور سچائی کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے اور درج فرما لے۔ اللہ اللہ، کیا تمنا اور کیا آرزو تھی سچے خدا پرستوں کی۔ وہ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ آخر ہم اللہ پر اور اس حق پر ایمان کیوں نہیں لائیں گے جو ہمارے پاس پہنچ گیا ہے، جبکہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں اپنے صالح بندوں میں شامل فرما لے گا اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توقعات اور ان کے قول کے مطابق اور ان کے ایمان کے نتیجے میں ان کو ان جنتوں کا حقدار بنا دیا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ نعمتیں جو ان کو ملیں گی وہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی، وہ وقتی اور محدود مدت کے لیے نہیں ہوں گی۔ ابدی اور سرمدی نعمتوں سے ان کو نوازا جائے گا، اور یہ جزا ان کو اس لیے ملے گی کہ انہوں نے ایمان اور اسلام اور اتقاء کی منزلیں طے کرنے کے بعد احسان کی منزل میں قدم رکھا اور اس میں کامیاب ہوئے۔ اس قدر کہ اللہ نے ان کو محسنوں میں شامل فرما لیا، اور قرآن اعلان کرتا ہے کہ قرآن میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں اور جن کی دعوت وہ ساری انسانیت کو دیتا ہے، اس دعوت کا انکار کرنے والے اور پیغام قرآنی کو تسلیم نہ کرنے والے اور آیات قرآنی کو جھٹلانے والے جہنم کے مستحق ہیں، وہ ہمیشہ دوزخ میں عذاب سے دوچار رہیں گے۔ یہ تھا ترجمہ اور مختصر توضیح سورہ المائدہ کے 11ویں رکوع کی۔ آئیے اس رکوع کے مختصر پوائنٹ میں نوٹ کریں تاکہ ان کو ذہن نشین کرنا آسان ہو جائے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان پر اللہ کی لعنت ہوئی، اور یہ لعنت اللہ کے نبیوں داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ہوئی۔ ان پر اس لعنت کے مختلف اسباب تھے۔ انہوں نے کفر و انکار اور ناشکری کی روش اختیار کی تھی، انہوں نے مسلسل اور پے ہم نافرمانیاں کی تھیں، وہ اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے تھے، وہ اپنی قوم کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے، وہ دشمنان دین سے دوستی رکھتے تھے، انہوں نے اللہ کی ناراضی مول لی تھی، انہوں نے اپنے کرتوت سے اپنے کو جہنم کا مستحق بنا لیا تھا، وہ احکام الہی کو توڑنے کے عادی مجرم تھے۔ اللہ، رسول اور دین پر ایمان رکھنے والے اللہ، رسول اور دین کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے، وہ اسے اپنے ایمان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ وہ دشمنان دین اور مخالفان اسلام سے دوستی اس لیے کرتے تھے کہ وہ اللہ کے احکام کو توڑنے کے عادی ہو گئے تھے، اور یہ بھی ان پر لعنت کی ایک وجہ تھی۔ یہودی اور مشرک اہل ایمان کے سب سے زیادہ شدید دشمن ہیں۔ اہل ایمان سب سے زیادہ دوستی کرنے والے اہل ایمان سے سب سے زیادہ دوستی کرنے والے نزول قرآن کے دور کے عیسائی تھے، کیونکہ وہ اپنے کو انصار اللہ کہتے اور سمجھتے تھے۔ ان کے اندر علماء بعمل موجود تھے، ان کے اندر سچے تارک الدنیا، فقیر اور بزرگ موجود تھے۔ وہ تکبر و غرور نہیں کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی آیات کو سن کر وہ لوگ رونے لگتے تھے، ان کی آنکھیں معرفت حق سے بہہ پڑتی تھیں۔ وہ کہتے تھے اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، ہم کو حق کی گواہی دینے والوں میں شامل فرما لے۔ وہ کہتے تھے آخر ہم کیوں نہ لائیں، ہم ایمان کیوں نہ لائیں، جبکہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو صالحین میں شامل فرمائے گا۔ جو لوگ سچے مومن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمنا اور آرزوؤں کے مطابق انہیں بخش دیتا ہے اور جنتوں سے نوازتا ہے۔ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جنتوں سے نواز دیتا ہے۔ کفر، انکار، ناشکر گزاری کی روش اختیار کرنے والوں کو اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کو اللہ دوزخ میں جھونک دیتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے دوزخی ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔